عابد زبیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا مذائقہ ہے، امریکہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے. پھر یہ بات بھی ہے کہ پارلیمنٹ بھائی لے آؤ کافی لے آؤ یار، رکو نا لے آؤ لے آؤ. پھر یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں اسکروٹنی بھی ہوتی ہے، وہ اسکروٹنی بھی کریں گے ججز کی. تو آپ لوگ آپ کی تحریک پہ تو میں آؤں گا، جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایکشن وہ بنائیں گے اور تحریک چلائیں گے، وہ کس طرح ہوگی اس پہ ابھی نہیں. اس پہ بتائیے کس طرح یہ سیپریشن ختم ہوئی ہے اداروں کی، کس طرح انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ختم ہوئی ہے، اور کیوں نہ حکومت کے پاس یہ رائٹ ہو اسکروٹنی کرنے کا، جس میں 4 ججز بھی ہیں، آپ کا نمائندہ بھی ہے، اپوزیشن بھی شامل ہے بسم کمیٹی. اللہ الرحمن الرحیم. بہت ادب کے ساتھ، امریکن اگزامپل بالکل غلط ہے. وہاں کیسے؟ ایگزیکٹو پریزیڈنسی ہوتی ہے، وہاں اچھا، نامینیٹ جو کرتا ہے وہ امریکن صدر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں ایگزیکٹو وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہاں صرف جو آدمی جس کو اپوائنٹ کیا، میں صرف سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، وہاں صرف 9 ججز ہوتے ہیں فار لائف ہوتے ہیں، اور ان میں جب بھی کوئی ویکنسی آتی ہے تو وہ نامینیشن کرتا ہے، اس کا کیس جاتا ہے، اس کا وہ جوڈیشری کمیٹی کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ جج جو ہوتا ہے یا آدمی جو ہوتا ہے جس کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہاں اس سے سوالات کیے جاتے ہیں. یہاں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہاں ایک کل پارلیمنٹری کمیٹی ابھی کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے، آج نام جائیں گے، کل ان کو چیف جسٹس بنانا ہے، کیونکہ ان کے قانون جو یہ اسکروٹنی اتنی کر ہی نہیں سکیں گے. نہیں بس اسکروٹنی کی بات، اسکروٹنی تو کچھ ہوگی وہ نہیں کہہ نا. رہے تھے نا اسکروٹنی میں، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی اگزامپل دے رہے ہیں نا. اور دوسری بات، آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر اگر جیسے کنزرویٹیوز کی میجورٹی ہے یا لبرلز کی ہے، تو ابھی جب ٹرمپ صاحب تھے ان کے 3 اپوائنٹمنٹس کیے، اس وقت سینٹ جو تھی پورے ان کے کنٹرول میں تھی، کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی، ان کے تینوں آرام سے ہو گئے. ہاں اگر وہ ڈیموکریٹس وہاں زیادہ ہوتے تو ہو سکتا ہے اس میں ایشو اچھا آتا. یہ تو ہو گیا امریکہ کا امریکہ ایپیسوڈ. کے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یہاں کس طرح دیکھیں خطرے میں پڑی ہے؟ انڈیپینڈنس جوڈیشری آپ کے کیا مثال، کیا سمجھتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے؟ وہ انڈیپینڈنٹ ہو اپنے فیصلے کرنے میں، وہ ایسے ہوں جن کا ایگزیکٹو کا کنٹرول نہ ہو. یہی ہوتا ہے نا، اگر ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہوگی. جی دیکھیں اپوائنٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کس طرح کے آدمی اور شخص کو اپوائنٹ کرتے ہیں ایز اے جج. اگر وہ جج آپ کے کنٹرول سے اپوائنٹ ہوگا، اب پارلیمنٹری کمیٹی چیف جسٹس چنے گی، اس میں کوئی جج شامل نہیں ہے، انہی کے لوگ ہیں. میجورٹی پروپورشنل سسٹم آپ نے کہا، اس میں ہوگا وہی ان کو اس سلیکٹ میں کریں. بتا رہے نا سر 4 وہ جج اس میں جوڈیشل، بتا. سنیں میری بات، جی یہ میں چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں، وہ اچھا جوڈیشل چیف جسٹس. کمیشن کی بات کر رہے ہیں. اچھا آئیے جوڈیشل کمیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں 4 جج ہیں، جو انہوں نے کہا 2 اس سے ہیں، 2 اس سے اٹارنی جنرل ہیں، اور نہیں اس میں اچھا دیکھیے 4 جج ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، لا منسٹر ہیں، وہ جو ان کے پارٹی کے ہیں، اور 2 ان کے مرض ہوں گے، اور ایک جو مائنورٹی اور لیڈی ہوگی وہ بھی اسپیکر یا چیئرمین وہ نامینیٹ کریں گے. تو میجورٹی انہوں نے اپنی کر لی ہے. 5 ہو گئے، نہیں 5 ہو گئے، اور دوسری دوسری طرف بات 7 ہیں. اچھا دوسری بات ایک اور، اب 7 اور 5 میں کیسے ہو گئی برابری؟ ملک صاحب جی میں جو بات کر رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے، 3 جج ہو گئے، 3 سینئر، چوتھے جج اس وقت ہیں جسٹس امین الدین سر، تو وہ بھی ہوں گے اس میں. تو وہ تو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیڈ بھی ہو جائیں. تو دیکھیے نا، مطلب کہ آپ کیلکولیشنز آپ دیکھیے جو اب، لیکن میں وقت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے جب تک اگر آپ کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی فیصلے کرنے میں، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کیا ایک جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا ہے اس کی بینچز کس طرح تشکیل ہوگی، چیف جسٹس کا کیا رول ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہوں گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کاری ضرب ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ. کیونکہ آپ نے 199 میں اب تو آئینی بینچز بھی پارلیمنٹیرینز بنائیں گے. جی بالکل. اور حکومت کے بھی دوسری بات، ہائی کورٹس کو دیکھ لیجئے، زیادہ تر لیٹیگیشن یہاں تو 170 کیسز ہوں گے نا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو پینڈنگ ہے. ہائی کورٹ کے اندر تو انہوں نے بالکل اسے کنٹرول کر لیا، اور وہاں ایک ACR لکھی جائے گی جج کی، کوئی انڈیپینڈنٹ جج ہوگا اس کے خلاف اس کو نوٹس دیا جا سکتا ہے بعد کمیٹی، اور وہ اس کی وہ کہیں گے کہ آپ 1 سال میں اپنی پرفارمنس یا 6 مہینے میں ٹھیک نہیں کریں گے تو ان کا کیس ریفر ہو جائے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. دیکھیے یہ اب پریشر، کوئی ایک آدمی دیکھیں جوڈیشل کیا کام ہوتا ہے. ایک تو میں اب یہ بات کانسٹیٹیوشنل بات کر رہا ہوں، یہ نہیں بات کر رہا عام کیسز کی. ان کا کام ہوتا ہے انٹرپریٹ کرنا قانون کو، جو مقننہ بناتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا کوئی آئین کی تشریح کرنا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر وہ آئین کی تشریح اس طرح کر دیں گے جو ان کو پسند نہیں آئے گی یا مقتدر حلقوں کو پسند نہیں آئے گی، تو کیوں کریں گے وہ؟ دیکھیں آپ کو جج ہونا چاہیے، ملازم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ہر نیا چیف جسٹس ان کی خوشنودی کے لیے سوچ رہا ہوگا کہ جو آنے والا ہے سینئر یہ سوچ رہا ہوگا؟ اب دیکھیں میں سوچتا ہوں کہ کیوں، دیکھیں آپ دیکھیں یہ نونا بھی اگزامپل تھی، مولوی ہمیشہ مولوی تمیز 70 سال پہلے پہنچ جاتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین، اس وقت بھی آؤٹ آف ٹرن جسٹس منیر اپوائنٹ ہوئے تھے. وہ بنگال سے ایک جج تھے ہمارے ASM ایگزیکٹو نہیں لگایا تھا اس وقت، ایگزیکٹو اتھارٹی لگایا مولوی تھا، مشتاق کو بھی ایگزیکٹو نہیں بالکل لگایا تھا، انہی لوگوں نے اپوائنٹ کیا تھا. دیکھیں آؤٹ اس آف، لیے سینیورٹی کا آیا تھا کہ ایگزیکٹو کس سے آزاد ہو اور جائے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آؤٹ آف ٹرن جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے. جسٹس سجاد علی شاہ کی